السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج جو مین گفتگو ہے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں، ویڈیو جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ 2025 کا اینڈ چل رہا ہے، یعنی آخری مہینے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد آئے گا 2026۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو 2026 ماڈل جو ہے نا، وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانیاں سنوانے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے جیسے نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مکتوب فکر بھی ہے، وہ نئی نئی کہانیاں بنا کر لاتا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، سب سے بڑی دکھ والی بات یہ ہے کہ آیا کہ یہ ساری زندگی معاذ اللہ استغفر اللہ کس سے کہانیاں بیان کریں گے؟ لوگوں کو رب کا قرآن کب سنائیں گے؟ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب سنائیں گے؟ دن بدن یعنی جدید یہ کہانی لے آتے ہیں، دن بدن، یعنی پتہ نہیں ان کو مزہ آتا ہے۔ اور حیرانگی والی بات ہے، جو پاس عوام الناس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ۔ تو ناظرین یقین مانیے، بندہ اگر بیان کرنا چاہے تو رب العالمین کا قرآن بیان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے کہ یہ رب العالمین کا قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں درس دے رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بندے کی ساری زندگی گزر سکتی ہے، قرآن پاک بندہ سناتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا رہے، تو یقین مانیے زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، نہ رب العالمین کی شان ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت، بلندی، مقام ہی ختم ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تین طرح کا واز کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا۔ معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے۔ جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے۔ کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑے ہی جے بندے اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو۔ یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا، ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اور دوسری طرف وہ کتنی رقت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا، آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں، تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت ہی لے جائیں گے، ساڈے مرید ہو جاؤ۔ ہاں، جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا۔ بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا،
جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. نبی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں, یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا, اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے, تو بہر فرق تو ہوگا نا. پھر راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں, اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے, اب جیو نیوز کا دور ہے, اب ARY ایکسپریس, دنیا ٹی وی, BBC, CNN, اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے, سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی, اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے. اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی. دنیا خالی نہیں ہوتی تو اونٹتے آمن اولیاء سامنے, اونٹتے ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں, تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے, اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ. ماں نے بھیجا, بسم اللہ کریں, قرآن شریف پڑھیں. استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ, اس کو 18 پارے یاد ہے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس, یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا ہے بسم اللہ کے لیے, اس کو 18 پارے یاد ہے. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں, مجھے 18 پارے یاد ہے. جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی, اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے, اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, میں 18 پارے کا حافظ ہوں. کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیدا ہوئے تھے 14 پارے فصل. ایسے پاسبل نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے, تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن. غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں, 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے, اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا.
غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تے چھاڑ دیو۔ حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ آیا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ۔ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آیا ہے، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے۔ وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم، وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل۔ اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعض جا کے باب نو پہ ملتا ہے۔ وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں۔ تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے۔ احمد انہوں نے دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے۔ اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا۔ سر پانی چھڑ دو، میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تھوڑا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے۔ بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس۔ رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی، وہ
जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने इस पर बरंगेख्ता किया, उकसाया तुझे कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा, तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा, वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं, वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते नहीं। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हेबतनाक थी कि मुझसे देखी ना जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने तुम्हारे पास भेजा। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात ने ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, आरी जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सुपुर्द कर दी। एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची। तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000। कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है। बेचैन हो, बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम, रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंखें बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? एक जंगल में बैठा हुआ हूं। इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने कोना देखकर वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां था? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। देखें, ये अब साइंटिफिक दौर है। इधर आपने इश्यूज को पेश करना है तो आपने एक बुकिश फॉर्म में पेश करना है कि हाँ ये इस तरह नहीं, इस तरह है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोजज़ात और करामात को हम मानते हैं, लेकिन ये किसी के इख्तियार में नहीं है, इल्ला एक अंबिया के साथ मोजज़ात अटैच है। करामत अल्लाह ताला जिसके ऊपर ज़ाहिर करते हैं। ये जिस तरह सुपरमैन और टार्जन बना के पेश करते हैं ना बुजुर्गों को, तो चूंकि इनके दावे हैं ना, तो करके बताएं। एक और जगह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूंगा। और अगर मेरे मुरीद का सितर मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहां उसका पर्दा इफ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसर्रुफ अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो सर ऐ कोड़ाते हैं मैदान केड़ा सुच्चा कादरी आ जाए सामने। सुच्चा कादरी, सारे सुच्चे कादरी जेड़े ना अंडरवेयर पा लो, धोतियां पा लो, उस तो बाद मीडिया के सामने आके अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी के फन का मुजाहरा करो। एटलीस्ट वो तो कम अज कम करे ना, जिनके लाखों मुरीद हैं, वो तो सुच्चे कादरी हैं ना, जो खुद कादरी सिलसिला पे कहते हैं कि हमारे जरिए से बैत हो रहे हैं। उनका तो अगर एक बंदे का सतर खुलने से अगर पूरा पाकिस्तान उनके उसमें आता है और दोज़ख में जाने से बचता है, तो सर कुर्बानी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? सब कहानियाँ झूठ है।
میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدم عاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. انہوں نے نہیں کہیں کہا یہ. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہیں؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ یہ بھی جملہ کہتا چلو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ولیوں کے گستاخ ہو. ناظرین کوئی بھی ولیوں کا گستاخ نہیں ہے. کیا میرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کوئی بھی انکار نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کو ولی مانا جاتا ہے، مانتے ہیں، لیکن ولیوں کی قبروں کو ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا، یعنی جا کر درباروں مزاروں یا بزرگ ہیں تو ان کی قبروں کو جا کے سجدے یا ان کے قدموں میں جا کے سجدے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ سجدہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی کرنا چاہیے. آپ کو یہاں پہ ایک مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں. اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں دو دی ہیں. مثال کے طور پہ پاؤں دی ہیں تو وہ دو دی ہیں چلنے کے لیے. آگے ہم چلتے ہیں، ہاتھ دی ہیں تو دو دی ہیں، آنکھیں دی ہیں تو دو دی ہیں، کان دیے تو دو دیے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو پیشانی ہے، یہ جو ہمارا ماتھا ہے، یہ اللہ پاک نے ایک دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ایک پیشانی ایک ماتھا ایک رب العالمین کی ذات کے سامنے ہی جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے، در در پہ جھکتا ہوا اچھا نہیں لگتا. اور اگلی بات یہاں پہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا چلوں. آپ دیکھیں گے جانور جو ہیں وہ اپنا چارہ کھاتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا کھرلی کے اندر، وہ جو ہوتے ہیں کھرلی بنائی ہوتی ہے گاؤں کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر سر آ کر کھاتے ہیں. لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ رب العالمین فرماتی ہے کہ آپ کو یہ ہاتھ دیے ہیں، جب آپ کے پاس کھانا آئے چھابی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ روٹی کو توڑ کر کھاؤ، چھابی کے آگے اپنا سر نہ جھکاؤ. تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ سجدہ صرف رب العالمین کی ذات کو ہی کرنا ہے. اور اگلی بات، ولیوں کو کون انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو ناظرین یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں، جیسے یہ لوگ قصے کہانیاں سناتے اپنی طرف سے بنا بنا کر، پھر ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. اور الحمدللہ ہم ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں اور قرآن سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. میں یقیناً ابھی آپ کو کہانیاں سنوا نہیں رہا، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. تو خیر باقی ناظرین میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مولویوں کو بھی عوام الناس کے سامنے قرآن حدیث بیان کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے ٹھیک دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.